مسجد اقصی دوسری قدیم ترین مسجد ہے جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقتہ نماز باجماعت کے علاوہ جمعہ، عیدیں، تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام بھی ہے۔ لیکن افسوسناک طور پر مسلمانوں کے اس مقدس ترین مقام پر آئے روز خطرناک حملے کیے جاتے ہیں، جن میں نہ صرف مسجد اقصی کی بے حرمتی کی جاتی ہے بلکہ وہاں موجود نمازیوں کو بھی ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی 2 دن پہلے خوفناک حملہ کیا گیا، جس کے بعد ہر مسلمان خون کے آنسو رو رہا ہے، کیونکہ اس حملے میں مسلمانوں کے ہاتھ باندھ کر ان پر مظالم ڈھائے گئے۔ مسجد اقصی کے تقدس کا پامال ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے، لیکن جس طرح اس بار ہمیں مناظر دیکھنے کو ملے ہیں ان کی مثال نہیں ملتی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام اور قبلہ اول 75 سال سے یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ایک معاہدے کے تحت مسلمانوں کو مسجد اقصی میں عبادت کی آزادی حاصل ہے، لیکن اسرائیلی فورسز اکثر ان سے یہ حق چھین لیتی ہیں۔ خاص طور پر جب کوئی یہودی تہوار ہو تو تصادم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے اسرائیلی حکام مسلمانوں پر ہی پابندی لگا دیتے ہیں اور انہیں مسجد اقصی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہودیوں کے تہوار پاس اوور سے پہلے بھی اسرائیلی پولیس نے ایسا ہی کیا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان بڑی تعداد میں مسجد اقصی میں راتیں گزارتے ہیں اور وہاں قیام اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ ایسے میں اسرائیلی پولیس کی بھاری نفری نے نماز فجر سے پہلے مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا اور نمازیوں پر حملہ کیا۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلح اسرائیلی فوجی کس طرح فلسطینی مسلمانوں پر وحشیانہ تشدد کر رہے ہیں۔ اس دوران خواتین اور بزرگ دعائیاں دیتے رہے اور چیخو پکار کی اور آہو بکا مچی ہوئی تھی۔ اسرائیلی پولیس نے نمازیوں پر سٹین گرنیڈ اور ربڑ کی گولیاں چلائیں، جن سے 14 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ 350 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ ایک فلسطینی بزرگ خاتون نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس دوران اسرائیلی پولیس اندر گھس آئی اور گرنیڈ پھینکنے لگی، جن میں سے ایک ان کے سینے پر لگا، جس کے بعد انہیں سانس لینے میں شدید دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس حوالے سے فلسطینی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے تنظیم کے ڈاکٹروں کو بھی زخمیوں کے علاج کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ دوسری جانب اسرائیلی پولیس کا دعویٰ ہے کہ ڈنڈوں اور پتھروں سے مسلح مسلمان مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں چھپے ہوئے تھے، جو یہودیوں کو پاس اوور کی تقریب سے روکنا چاہتے تھے، لہٰذا کمپاؤنڈ کو ان لوگوں سے خالی کرانے کے لیے چھاپا مارا گیا۔ اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصی میں گھسنے کے بعد غزہ کی پٹی پر راکٹوں سے بھی حملہ کیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں 2 تربیتی مراکز اور مہاجر کیمپ کو نشانہ بنایا۔ دوسری طرف فلسطینی عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والے اسرائیل پر لبنان نے راکٹوں سے حملہ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنان سے اسرائیل کے شمالی علاقوں پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا، جس سے یہودی بستی میں آگ بھڑک اٹھی اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ مختلف رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ لبنانی سرزمین سے 100 کے قریب میزائل شمالی اسرائیلی علاقے میں داغے گئے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج نے داغے گئے میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ راکٹوں کا ہدف مغربی الجلیل میں یہودی بستیاں تھیں۔ راکٹوں کے ٹکڑے لگنے سے 2 اسرائیلی شہری زخمی ہوئے، جبکہ صہیونی فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے جنوبی لبنان کے علاقوں پر گولہ باری کی ہے۔ تازہ ترین صورتحال پر غور کے لیے وزیر اعظم نیتن یاہو نے فوج اور سیکیورٹی حکام کو طلب کر لیا، جبکہ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ لبنانی فوج بھی اسرائیلی سرحد کے قریب علاقوں میں پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں واقع الاقصی کمپاؤنڈ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمان ابتدا میں مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس لیے اسے قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ شب معراج کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی لایا گیا تھا۔ اس واقعے اور مسجد اقصی کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ بیت المقدس پہلی بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا تھا، اور پھر 6 صدی ہجری میں عیسائیوں نے صلیبی جنگ کے بعد اسے مسلمانوں سے چھین لیا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کرا لیا۔ اس کے بعد سے بیت المقدس زیادہ تر مسلمانوں کے پاس ہی رہا، لیکن پہلی عالمی جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو یہ خطہ برطانیہ کے تسلط میں آ گیا۔ برطانیہ نے دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں بسانا شروع کر دیا۔ 30 کی دہائی میں جب ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں پر ظلم ڈھائے تو یہ سلسلہ بہت تیز ہو گیا۔ جرمنی، پولینڈ اور دیگر یورپی ممالک سے یہودیوں کی بڑی تعداد فلسطین کا رخ کرنے لگی۔ مقامی فلسطینی باشندوں کو بے گھر کر کے یہودی بستیاں قائم کی گئیں، یہاں تک کہ مسلمان اقلیت میں بدلنے لگے، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے اقتدار یہودیوں کو سونپ دیا۔ 15 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا، جسے سب سے پہلے امریکہ، برطانیہ اور روس نے تسلیم کیا، جبکہ مسلم ممالک میں سے صرف ترکی کے سیکولر حکمرانوں اور ایران کے شاہ نے اس ناجائز ریاست کو تسلیم کر لیا۔
इसराइल में यहूदियों की आबादकारी का सिलसिला इसके बाद मजीद तेज तर होता गया और मुसलमानों पर जमीन तंग की जाती रही, हत्ता कि अब मुसलमान गजा और मगरबी किनारे के थोड़े से इलाके में सिमट कर रह गए हैं, लेकिन यहूदी इनका वजूद मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना चाहते हैं। गैर कानूनी यहूदी बस्तियां तामीर करके आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां बिखेर दी जाती हैं और अक़वाम आलम सिर्फ जुबानी कलामी मुजम्मत तक महदूद रहती हैं। दोस्तों, मस्जिद सखरा और मस्जिद अक्सा के करीब एक कब्रिस्तान भी है जिसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। मदीना मुनव्वरा के बाद यहाँ दफन किए जाने को तरजीह दी गई है। इस कब्रिस्तान के दरवाजों को मुतनाज़े तौर पर बंद कर दिया गया। यहूदियों का अकीदा है कि इन्हीं दरवाजों से मसीह अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दाखिल होंगे। यहूदियों का अकीदा है कि अल्लाह ताला आखिरत में यहाँ दफन होने वालों को बख्श देगा, इसलिए भी ये कब्रिस्तान इनके लिए मुकद्दस है। जबकि इसी कब्रिस्तान के करीब यरूशलेम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क़याम किया था। ईसाइयों की किताब इंजील के मुताबिक यहाँ कोह मोरिया पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के उस इम्तिहान में कामयाब हुए थे कि वो अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहिए। यहूदियों के मुताबिक ये इनकी अजीम इबादतगाह हैकल सुलेमानी का दूसरा नाम है। इसके अलावा ईसाइयों के भी यहाँ मुकद्दस मकामात हैं। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ सलीब पर चढ़ाया गया था। यहूदियों की किताब तलमूद के मुताबिक यही वो मकाम है जहाँ की मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई। यही वो मकाम है जहां से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के लिए कुर्बानियां पेश की थी। यहाँ मसीहा की आमद पर मुर्दों को बख्शा जाएगा। यहाँ टीले के ठीक नीचे मगरबी दीवार है जिसको दीवार गिरिया कहा जाता है। यहूदियों का दावा है कि यह दीवार इनकी कदीम इबादत गाह का बचा हुआ हिस्सा है, इसलिए इनके लिए यह इबादत की सी मुकद्दस जगह है। दोस्तों, यहूदियों का दावा है कि यहाँ हैकल सुलेमानी था जिसे 586 कबल मसीह बाबिल हुकूमत ने तबाह कर दिया था। बाज मुअर्रिख कहते हैं कि यहाँ दूसरा इबादत खाना था जिसे रोमी फौज ने 70 ईस्वी में तबाह ताराज कर दिया था। इस दीवार से लगकर यहूदी अपनी मुकद्दस इबादत गाह की तबाही के गम में गिरिया करते हैं, इसलिए इस दीवार को दीवार गिरिया कहा जाता है। इस मगरबी दीवार के बैरूनी हिस्से का नाम दीवार गिरिया है जिसका तूल 60 फुट है। दीवार के निचले हिस्से में बादशाह हेरोड के जमाने के बड़े बड़े पत्थर निहायत खूबसूरती से लगे हुए हैं, जबकि ऊपरी हिस्से पर रोमी तर्ज के बड़े बड़े पत्थर नाश्त हैं और दीवार पर जदीद तर्ज की नक्शे निगारी की गई है।